حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک شاگرد تھا، وہ انتہائی نیک تھا اور ایکٹیو تھا، سبق میں لائق تھا اور ذہین بھی تھا اور فرما بردار بھی تھا۔ ظاہری حالت اس کی ایسی تھی کہ بہت بڑا نیکوکار آدمی لگتا ہو، لیکن جب وہ بیمار ہوا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ موت کے قریب ہے، سکرات کا عالم جاری ہے، سکرات الموت کا وقت ہے، موت کی سختی آئی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کر دی کہ اس کے موت کا وقت ہے، تو تاکہ یہ ایمان کی سلامتی لے کر دنیا سے جائے۔ تو سامعین دیوکار، اس کے شاگرد نے، حضرت فضیل بن عیاض کے شاگرد نے حضرت کو منع کر دیا، سورہ یاسین نہیں پڑھنے دی۔ آپ بھی رک گئے، خاموش ہو گئے کہ وہ منع کر رہا ہے، آپ رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کلمہ شریف پڑھنے لگے تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھے اور اس کے لبوں پر، زبان پر آخری الفاظ کلمے کے ہوں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر اس کے لبوں پر، زبان پر آ جائے اور ایمان کی سلامتی لے لے۔ لیکن اس نے اس طرح کرنے سے بھی منع کر دیا، آپ رک گئے اور پھر آپ واپس آئے تو 40 دن تک روتے رہے، شان رہے کہ اس کے شاگرد جو ذہین تھا، لائق تھا، فرمانبردار تھا، نیک تھا، تو اس نے ایسا کرنے سے مجھے منع کیوں کیا؟ نہ سورہ یاسین پڑھنے دی، نہ ہی کلمہ پڑھنے دیا، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو تھوڑے دنوں بعد سامعین دیوکار وہ فوت ہو گیا، تو آپ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، ظاہری طور پر نیک تھے، فرمانبردار تھے، ذہین تھے اور تم ظاہری طور پر نیک تھے، لیکن یہ جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بالکل ظاہری طور پر میں ٹھیک تھا، لیکن میرے اندر 3 ایسی خصلتیں تھیں، بری عادتیں تھیں، ایسے برے گناہ تھے، ایسی بری عادتیں تھیں جو مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ نمبر 1، میں حسد کرتا تھا، دوسروں سے جلتا تھا، کسی کی ترقی، کسی کا منصب، کسی کا اعلیٰ عہدہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنے برادری سے، اپنے دوستوں سے حسد کرتا تھا، اور حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا لوہے کو زنگ اور لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بندہ نیکیوں کے انبار ہوتے ہیں لیکن حسد کرتا ہے، نیکیوں کے انبار ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ہیں، آپ کسی سے جلنا سڑنا شروع کر دیں، نیکیوں کے پہاڑ اور انبار کے انبار ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو سامعین دیوکار، دوسرا وہ کہتا ہے، اے فضیل بن عیاض میرے استاذ، اے حضرت، دوسرا یہ تھا کہ میں چغل خوری کرتا تھا، یعنی کہ یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرتا، اس طرح فساد برپا ہو جاتے، تو جو کہ اسلام میں منع بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برادریاں، قبیلے بگڑ جاتے ہیں، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی خرابیاں، بربادیاں ہو جاتی ہیں چغلی خانے سے۔ تو چغل خوری کرنا اسلام میں منع بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں چغلی کرتا تھا۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ مجھے ایک مرض لاحق ہوا، میں بیماری میں مبتلا ہوا اور مجھے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہا کہ تمہیں شراب پینی پڑے گی تب تمہارا یہ مرض ٹھیک ہوگا۔ تو میں سال میں 1 بار شراب پیتا تھا، تب میں وہ ٹھیک رہتا تھا۔ تو شراب پینا بھی اسلام میں منع ہے، حرام ہے، اور چغلی کھانا بھی منع ہے، حرام ہے، اور حسد سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو میں یہ 3 بری عادتیں اور خصلتیں تھیں، میں نے یہ نہیں چھوڑی، لیکن ظاہری طور پر میں نیک تھا، لیکن یہ میرے اندر عادتیں بھی تھیں، تو میں مرنے کی دیر تھی کہ فرشتے مجھے جہنم میں گھسیٹ کر لے جائے جا رہے ہیں۔ اگر یہ گناہ کرتے ہیں تو پھر توبہ استغفار کریں، فوراً ان گناہوں کو چھوڑیں، تب آپ کی خیر ہوگی۔ میرا اللہ ہم سب کو ایسی بری عادتوں، ایسے برے گناہوں اور ایسی بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔